السلام علیکم. سلیم کاکڑ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم روس اور یوکرین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے یا جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کی وجہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے سیاسی اور معاشی اثرات پوری دنیا پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی مین وجہ اگر ہم دیکھ لیں وہ ہمیں تاریخی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کے درمیان جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے وہ مین وجہ بنتا ہے. مثلاً اگر ہم دیکھ لیں کہ 1948 میں برسلز ٹریٹی آرگنائزیشن سائن ہوا اس کا ویسٹرن یورپ کے کچھ ممالک کے درمیان، لیکن 1949 میں پھر امریکن لیڈ نیٹو سائن ہوا. پھر بالکل اس کے اپوزٹ میں 1955 میں رشین لیڈ ایسٹرن یورپ کے ساتھ ایک وارسا پیکٹ سائن ہوا. یہ دونوں کیپٹلسٹ بلاک کا جو نیٹو ہے اور سوشلسٹ بلاک کا وارسا پیکٹ تھا. یہ ٹینشن 1990 تک چل رہا تھا. پھر جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو یہ ٹینشن کم ہو گئی، لیکن یہ ٹینشن پھر 2014 میں واپس ری ایمرج اس وقت ہوا جب رشیا نے یوکرین کا جو ایسٹرن پیننزولا تھا کریمیا اس کو اپنے ٹیریٹری میں شامل کر دیا. جب رشیا نے یہ قدم اٹھایا تو یورپ اور امریکہ کی طرف سے سخت رد عمل آیا معاشی پابندیوں کی صورت میں، اور بالکل اسی 2014 کے بعد یہ ٹینشن شروع ہو گئے. دنیا بلاکس میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے، نئے سیکورٹی معاہدے ہو گئے. ان میں ایک یوکرین اور یورپی یونین کے درمیان ریلیشن شپ کا معاہدہ 2014 میں ہوا تھا. پھر 2017 میں کوآڈ سائن ہوا امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان. یہ معاہدہ تو ویسا 2007 اور 2008 میں ہوا تھا، لیکن پھر اس وقت ختم ہوا. ری اسٹیبلش 2017 میں ہوا تھا. اور پھر 2021 میں آکس سائن ہوا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان. تو یہ تمام سیکورٹی نیچر کے معاہدے تھے. اور پھر 2022 میں جب رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، اس حملے کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ یوکرین یورپی یونین جوائن کرنا چاہتا تھا، جبکہ رشیا اس کو اپنے ایگزسٹنس کے لیے خطرہ سمجھتا ہے کہ یورپی یونین رشین ڈور سٹیپس پہ پہنچ جائے. یہ مین وجہ تھی. اس کے بعد اگر ہم اس کے سیاسی اثرات دیکھ لیں تو سیاسی اثرات اتنی زیادہ ہیں کہ پوری دنیا کے ڈپلومیٹک حلقوں میں بڑی ٹینشن چل رہی ہے، اور پوری دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا واپس وہی سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کی ری ایمرجنس کی طرف جا رہی ہے. تو اس ٹینشن کے دوران بہت سے ممالک کو ڈپلومیٹکلی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلاً اگر ہم دیکھ لیں کہ ٹرکی اس وقت نیٹو کا ایک ممبر کنٹری ہے، لیکن اس جنگ کے بعد اس نے رشیا کے ساتھ نہ صرف تجارت بڑھائی بلکہ سویڈن اور فن لینڈ نے جو نیٹو کو جوائن کرنا چاہا اس پر اعتراض بھی کیا، اور یوکرین کی بھی کوئی مدد نہیں کی. اسی طرح اگر ہم انڈیا دیکھ لیں، انڈیا اس وقت ویسٹرن بلاک کے بہت قریب پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رشیا سے بہت کچھ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر امپورٹس بھی کر رہا ہے. اسی طرح ایران اور نارتھ کوریا رشیا کو ویپن سپلائی کر رہے ہیں. ایران جو ہے نا وہ خودکش ڈرون سپلائی کر رہے ہیں، اور نارتھ کوریا آرٹلری شیل سپلائی کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، سعودی عربیہ ہے تو ویسٹرن بلاک میں، لیکن وہ دوسری طرف رشیا کی ہیلپ کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں کہ اکتوبر سے 2022 سے مئی 2023 تک اس کی مدد سے دنیا میں 36,60,000 بیرل پر ڈے آئل کی پروڈکشن کم ہوگی. اب جنرل سی سی کی مصر کو دیکھ لیں، وہ
نہ رشیا کی طرف جا سکتا ہے اور نہ فل فلیج امریکن بلاک کی طرف جا سکتا ہے. تو پاکستان نے بھی اب تک تو ایک نیوٹرل پوزیشن اختیار کیا ہوا ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ بڑی مشکل دکھائی دیتے ہیں. آؤ جرمنی کو دیکھ لیں. جرمنی بھی ایک ریلیکٹنٹ پوزیشن میں ہے. وہ ایک سائڈ پہ تو اس کو رشیا کی نیوکلیئر تھریٹ پہ کنسرن ہے جرمنی اور چائنا کو، لیکن دوسری طرف پہ وہ یوکرین کو بھی اس طرح ہیلپ نہیں کر رہے ہے ویسٹرن بلاک میں. خود امریکہ کو دیکھ لیں تو امریکہ یوکرین کی اس طرح ہیلپ نہیں کر رہا ہے جس طرح یوکرین کو وکٹری حاصل ہو جائے یا اس کی ضرورت ہے. بس اتنا ہی ہیلپ کر رہے ہیں کہ روس اس کو قبضہ نہ کر لیں. تو اس صورت میں یہ جنگ مزید طول پکڑتی جا رہی ہے. جب طول پکڑتی جا رہی ہے تو دنیا میں آٹومیٹکلی جتنے بھی ممالک ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح ایک نہ ایک بلاک کا ساتھ دینا پڑتا ہے. ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں. ساؤتھ کوریا ہے ویسٹرن بلاک میں، لیکن جب نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کہا ہے کہ یوکرین کی مدد کرو، اس نے انکار کیا. اب یہ پورے ری الائنمنٹ جو ہو رہی ہے، اس منظر کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ وہی سوشلسٹ اور کیپٹلسٹ بلاک کی ری ایمرجنس ہو رہی ہے. اور ان ری ایمرجنسی میں اس وقت جو لیڈرز ہیں دنیا کی دو ٹاپ لیڈرز، وہ چائنا اور امریکہ ہیں، اور سیکنڈ ریٹ پاورفل کنٹریز پھر رشیا اور یورپی یونین ہے. اور اگر ہم اس جنگ کو دیکھ لیں کہ اس جنگ کی وجہ سے یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہے. اس جنگ کے اثرات اتنی زیادہ ہیں کہ صرف یوکرین سے 80 لاکھ لوگ مائیگریشن کر چکے ہیں. ان میں 1/3 جرمنی گئے ہیں. اس وقت جرمنی اور پولینڈ کے ہاسپٹلز اور سکولوں پر بہت زیادہ پریشرز آبادی بڑھنے کی وجہ سے، اور فرانس میں وہ تمام ویکنسیز فل ہو گئے جو فرانس کی لیبر شارٹیج کی وجہ سے انڈسٹریز میں خالی تھے. تو یہ پورا مومنٹ اور ان کا ری الائنمنٹ اور ری ایمرجنس آف دی سوشلسٹ اینڈ کیپٹلسٹ بلاک، ان کا پورے اثرات یہ تمام یوکرین کی وجہ سے ہی ہے. مقصد اگر 2014 سے دیکھیں اب تک